بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخین نے جو صحیح احادیث ترک کی ہیں ان کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے؟ یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح احادیث کم جو اپنی کتاب میں نہیں نقل کی، جیسے کہ امام بخاری کے بارے میں یہ ہے کہ 1,00,000 انہیں صحیح احادیث یاد تھی، تو انہوں نے 1,00,000 تو صحیح بخاری میں بیان نہیں کی، تو پھر انہوں نے کیا زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ اب یہ جو حدیثیں جب حدیث کی تعداد شمار کرتے ہیں نا، تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی طرح سے تعداد شمار کرتے ہیں کہ ایک حدیث اگر 10 سندوں سے روایت ہوئی نا، اس کو 10 حدیثیں شمار کرتے ہیں۔ سندیں مختلف ہیں، مثلا ایک محدث نے ایک استاد سے ایک حدیث پڑھی تو وہ اس استاد کی سند بیان کرے گا، پھر دوسرے وہی حدیث جو ہے کسی اور محدث سے پڑھی تو اس استاد کی جو پیچھے سند ہوگی اساتذہ کی وہ بیان کرے گا، پھر تیسرے سے پڑھی۔ ایک ایک حدیث کو امام بخاری نے 7 8 بار بھی مختلف سندوں سے بیان کیا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ فلاں سے بھی ہم نے حدیث سنی، ایک دفعہ حدیث بیان کر دیتے ہیں کتاب میں، پھر یہ کہتے ہیں سند بیان کر کے فلاں 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 سے ہم نے یہ حدیث اسی طرح سے پڑھی ہے، بس اتنا ذکر کر دیتے ہیں۔ جیسے موطا میں بھی ایسے کرتے ہوں گے، تو وہ جتنی سندیں ایک حدیث کی ہوتی ہیں ان کو مختلف، ان کو یعنی ایک حدیث 10 سندوں سے بیان ہوئی ہے تو اس کو 10 حدیثیں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے انہیں جو یہ ہے کہ 1,00,000 حدیث یاد تھی یا 3,00,000 حدیث جو ان کو یاد تھی کل، اور 1,00,000 جو صحیح حدیث ہے، تو انہوں نے ساری تو اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل نہیں کی، تو کیا انہوں نے زیادہ صحیح حدیثیں نقل کی اپنی کتاب میں یا زیادہ انہوں نے چھوڑ دی ہیں؟ حافظ ابن الاخرم فرماتے ہیں کہ ایسی احادیث کی تعداد بہت کم ہے، مگر ان کے اس قول کا انکار کیا گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی احادیث جو انہوں نے چھوڑی ہیں اپنی کتاب میں نقل نہیں کی، وہ بہت کم حدیثیں جو انہوں نے چھوڑی، یعنی زیادہ صحیح حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں اور کم حدیثیں انہوں نے چھوڑی ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ صحیح احادیث کی ایک بڑی مقدار رہ گئی ہے۔ امام بخاری سے منقول ہے کہ جو احادیث میں نے اپنی کتاب میں درج نہیں کی وہ بہت زیادہ تعداد میں، کثیر تعداد میں، اور فرماتے ہیں میں نے 1,00,000 صحیح اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد اور محفوظ کی ہیں۔ تو ظاہر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر زیادہ حدیثیں رہ گئی ہیں، وہ ان کی کتاب میں نہیں شامل ہوئی۔ صحیحین میں موجود احادیث کی تعداد، صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں حدیث کی تعداد کتنی ہے؟ صحیح مسلم میں مع المقررات کل 12,000 احادیث موجود ہیں۔ مقررات جو بھی میں نے کہا کہ ایک حدیث ہے اور زیادہ سندوں سے روایت ہوئی، تو کہتے ہیں سندوں کا تکرار ہے، اس میں تکرار کا معنی بار بار کسی چیز کو لانا، تو مقررات کے ساتھ کل یعنی حدیث دیکھی جائے تو وہ کتنی ہے؟ 12,000 ہے۔ مقررات کو نکال کر تقریباً 4,000 احادیث باقی رہ جاتی ہے۔ مقررات کو یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مقررات کو نکال کر ایک حدیث اگر 10 سندوں سے روایت ہوئی ہے، 7 سندوں سے، 8 سندوں سے روایت ہوئی ہے، ان کو ایک حدیث اگر شمار کریں، اس کو اگر ایک حدیث شمار کریں، وہ جو تکرار ہے سندوں کا اس کو حذف کر کے ایک حدیث شمار کریں، تو پھر کل تعداد کتنی بنتی ہے؟ 4,000۔ مقررات کو نکال کر 4,000، اور اصل میں مقررات کے ساتھ کتنی بنتی ہے؟ 12,000۔ شیخین کی ترک کردہ احادیث ہم کہاں پا سکتے ہیں؟ وہ احادیث جو امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب میں صحیح احادیث تھی اور انہوں نے ذکر نہیں کی، تو وہ ہم کہاں مل سکتی ہیں ہمیں؟ ہم انہیں مشہور اور معتمد علیہ کتب میں پا سکتے ہیں، جیسے صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، سنن اربعہ یعنی سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد، اور سنن دارقطنی اور سنن بیہقی۔ کتنی کتابیں بیان کی ہیں؟ 3 اور 4 7 8 9 کتب بیان کی ہیں۔ یعنی ان میں جو احادیث صحیح بخاری اور مسلم نے ترک کر دیا ہمیں کہاں ملیں گی؟ کن کن کتابوں میں؟ صحیح ابن خزیمہ، صحیح اور صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم۔ اور یہ جو ہے نا ابن خزیمہ مصنف کا نام ہے، جنہوں نے حدیث جمع کی ہے، ان کا پورا نام یہاں پہ صرف ان کی کنیت بیان کی ہے۔ اس طرح ابن حبان بھی ان کی کنیت بیان کی ہے، ان کا پورا نام بیان نہیں کیا۔ مستدرک حاکم، امام حاکم جو ہے، یعنی حاکم درجہ ہے حدیث میں ایک علماء کا کہ جس کو حدیث زیادہ یاد ہو تو انہیں حاکم بولتے ہیں، وہ آگے اس کا بیان آ جائے گا، یہ پیچھے آ چکا ہے یہ۔
آیا پیچھے؟ حاکم کس کو کہتے ہیں، کس محدث کو؟ جی حاکم اس محدث کو کہتے ہیں جس نے تمام احادیث کے علم کا احاطہ کیا ہو، تمام بہت تھوڑی حدیث ان سے رہ گئی ہو ورنہ انہیں تمام مجموعہ حدیث جنہیں آتا ہو تو انہیں کیا یاد ہو تو انہیں کیا بولتے ہیں؟ حاکم۔ تو امام حاکم ان کی کتاب المستدرک، اس طرح سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور ترمذی اور ابو داؤد، یہ بھی ان کے مصنفین کے نام کے ساتھ کتابیں مشہور ہوئیں۔ تو یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صحت حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کسی حدیث کا ان کتابوں میں موجود ہونا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ان کتابوں میں کسی حدیث کا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، یا صحیح ابن خزیمہ، ابن حبان میں، مستدرک میں کسی حدیث کا پایا جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، بلکہ اس کی صحت پر نص بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ نص کیسے بیان ہوگی؟ اس کے صحیح ہونے کے لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ نص یہ صحیح حدیث ہے۔ وہ کیسے بیان ہوگی؟ راویوں کو دیکھ کر۔ مگر یہ کہ کسی محدث نے صحیح احادیث جمع کرنے کا التزام کیا ہو جیسے صحیح ابن خزیمہ، تو اسے صراحت کے بغیر کیا کہتے ہیں؟ ان کتابوں میں صرف حدیث کے آ جانے سے یہ ضروری نہیں کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، یہ وہ ہر حدیث صحیح ہوگی جو ان کتابوں میں آئی ہے، بلکہ اس کے صحیح ہونے کے لیے کسی نص کا ہونا، نص یہ کون بیان کرے؟ قرآن کی نص، یہ حدیث کی نص نہیں ہوگی۔ مطلب کوئی جو فقیہ عالم عظیم محدثین ہیں وہ ان میں سے کوئی یہ بیان کرے کہ اس حدیث میں، اس کتاب میں ساری صحیح حدیث ہے، تو پھر ہم ان کو مانیں گے کہ اس میں کتاب میں ساری صحیح حدیث ہے، ورنہ حدیث کی سند کو دیکھا جائے گا، سند کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم اور بخاری میں بس وہیں سے ہمیں حدیث دکھائیں بھائی، ہم تو وہی حدیث مانیں گے۔ یہاں پہ انہوں نے حدیث پڑھی نہیں ہوتی، اصول حدیث پڑھا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اصولیین جو حدیث کے ماہر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں صرف اور مسلم میں ساری صحیح حدیث نہیں آ گئی، ان کے علاوہ اور بھی کتب ہیں جن میں صحیح حدیث ہیں، اور ان میں بھی جو حدیث ہیں تو ان کے صرف کتاب میں ہونے کی وجہ سے ہم ان کو صحیح نہیں کہیں گے، بلکہ کسی محدث نے، ماہر محدثین نے جو حدیث کے علم اسناد سے واقف ہیں، اگر انہوں نے بیان کیا ہو کہ اس میں حدیث سے صحیح ہیں تو پھر ہم اس حدیث کو، اس کتاب کو صحیح حدیثوں والی کتاب کہیں گے، یا اس حدیث کو صحیح ہم کہیں گے اس کی سند کو دیکھ کر۔ مستدرک حاکم، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان، ان کے بارے میں مختصر لکھا ہے کہ مستدرک حاکم یہ احادیث کی کتب میں ایک ضخیم کتاب ہے، ضخیم بڑی کتاب، جس میں مصنف نے شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر صحیح احادیث جمع کی ہیں جنہیں ان ائمہ نے، امام بخاری اور مسلم نے بیان نہیں کیا۔ کیا بات کہی بلا؟ وہ حدیثیں دیکھیں نا، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ جو احادیث ان شرائط پر پوری اترے گی ان احادیث کو ہم اپنی کتابوں میں لائیں گے۔ تو وہ احادیث جو امام بخاری یا امام مسلم کی یا دونوں کی شرائط پر پوری اترتی تھیں لیکن پھر بھی انہوں نے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا، ان کتابوں کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ذکر کیا ہے۔ کون سی حدیث؟ وہ حدیث جو کہ امام بخاری یا امام مسلم کی شرائط پر، جو انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث لکھنے کے لیے، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اپنی کتاب میں حدیثیں لکھنے کے لیے جو انہوں نے شرائط جو لگائی تھی، وہ جو حدیثیں ان شرائط پر پوری اترتی تھی لیکن امام بخاری و مسلم نے اپنی کتابوں میں انہیں ذکر نہیں کیا، تو ان کو امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں روایت کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستدرک کی جتنی بھی روایات ہیں تو وہ صحیح بخاری کے درجے کے برابر ہے، کیونکہ وہ جن شرائط کے مطابق امام بخاری و مسلم نے حدیث لی ہے وہی ان شرائط پر وہ حدیث پوری اترتی تھی لیکن وہ اپنی کتابوں میں نہیں لائے تھے، وہ امام حاکم لے کے آئے، تو امام حاکم کی جو مستدرک ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم کے درجے میں دونوں کے برابر کہلائے گی۔
کتب حدیث میں سے ایک ضخیم کتاب ہے جس میں مصنف نے شیخین امام بخاری اور مسلم یا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر صحیح احادیث جمع کی ہیں جنہیں ان ائمہ نے یا امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا۔ ایسے ہی بعض وہ صحیح احادیث بھی ذکر کی ہیں جو ان کے نزدیک صحیح تھی، جو امام حاکم کے نزدیک صحیح تھی، اگرچہ امام بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری نہیں اترتی تھی۔ اپنی کتاب میں انہوں نے وہ احادیث بھی جمع کی ہیں جو امام حاکم کی شرط پر صحیح تھی، اگرچہ بخاری اور مسلم کے نزدیک صحیح نہیں تھی، یہ اعتبار کرتے ہوئے کہ ان کی سندیں صحیح ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ان حدیثوں کی سندیں صحیح ہیں، بسا اوقات وہ احادیث بھی ذکر کر دیں جو صحیح نہیں تھیں، ہاں انہوں نے متنبہ کر دیا ہے۔ بعض وہ صحیح حدیث بھی مستدرک میں ہے جو امام حاکم کے نزدیک صحیح تھی، اگرچہ بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری نہیں اترتی تھی، یہ اعتبار کرتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی سندیں صحیح ہیں۔ بخاری و مسلم کے نزدیک وہ حدیثیں صحیح نہیں تھی، امام حاکم نے ان کو اپنی کتاب میں نقل کیا ان کی سندوں پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ان کی سندیں بالکل صحیح ہیں، تو بسا اوقات انہوں نے اکثر اوقات وہ احادیث بھی اپنی کتاب میں مستدرک میں ذکر کر دیں جو صحیح نہیں تھیں، لیکن انہوں نے ساتھ بتایا بھی ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ مستدرک میں پھر کیا کیا ہوا بھلا؟ کون سی حدیث آئی؟ وہ حدیث جو بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں لائی۔ نمبر 2، وہ حدیث جو بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری نہیں اترتی تھی لیکن پھر بھی امام حاکم نے ان کو صحیح سمجھا تو انہیں اپنی کتاب میں ذکر کر دیا۔ اور بعض اوقات انہوں نے وہ احادیث بھی بیان کی ہیں جو صحیح کے درجے کی نہیں تھی، انہیں بھی اپنی کتاب میں لائیں، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث کا درجہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مثلا جس حدیث کے مقام پہ اسے بیان کیا۔ پھر امام حاکم تصحیح احادیث میں متساہل ہے۔ تساہل کا معنی سستی کرنا۔ امام حاکم جو ہے وہ حدیث کو صحیح کہنے میں جلدی کر دیتے ہیں، یعنی کوئی صحیح حدیث اس درجے کی نہیں بھی ہوتی لیکن پھر بھی وہ اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں۔ متساہل ہے مطلب وہ جو کبھی حدیث کوئی صحیح نہیں، ہمیشہ نہیں ایسے ہوتا، کبھی کوئی حدیث صحیح نہیں بھی ہوتی باقی محدثین کے نزدیک، لیکن امام حاکم اس کو صحیح قرار دے دیتے، لہٰذا ان کے ذکر کردہ احادیث کی تحقیق کرنے کے بعد ان کے حال کے مناسب ان پر حکم لگایا جانا چاہیے۔ آپ نے جو حدیث ذکر کی ہیں، آپ حدیث کو صحیح کہنے میں متساہل ہیں، اس لیے کیا کہا بلا ان کی ذکر کردہ جو حدیث ہیں ان میں پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو پھر انہیں ذکر کیا۔ چنانچہ امام ذہبی نے ان کی ایسی احادیث کا تعاقب کیا ہے اور اکثر احادیث پر ان کے مناسب حکم لگایا ہے۔ کس نے؟ امام ذہبی نے ان کی احادیث کا تعاقب کیا، مطلب ان میں غور و فکر کیا اور اکثر احادیث پر ان کے حدیث کے مطابق حکم انہوں نے خود لگایا، مگر اس کے باوجود کتاب کی مزید تحقیق اور ابھی اس میں اہتمام، اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح ابن حبان یہ جدید نئی ترتیب اور اسلوب کی کتاب ہے، جدید بھی ہے، نئی ترتیب اسلوب انداز، نئی ترتیب اور نئے انداز کی۔ اس کی ترتیب نہ تو ابواب پر ہے نہ ہی مسانید پر۔ کبھی ایسے ہوتا ہے نا، مثلا جیسے موطا میں آپ نے پڑھا باب دیا ہوا اس باب کے مطابق حدیث ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک راوی کی تمام اس کی سند سے جتنی حدیثیں تھیں وہ ساری اکٹھی ذکر کر دی جاتی ہیں، چاہے وہ جس باب کی ہو۔ ایک محدث نے جتنی احادیث اپنے شیخ سے پڑھی ہیں تو اپنے شیوخ سے پڑھی ہیں تو ان تمام احادیث کو اکٹھا ذکر کر دیتے ہیں، ان میں موضوع کا خیال نہیں کرتے۔ اس کتاب کا نام کیا رکھا گیا؟ التقاسیم والانواع۔ امام ابن حبان کی اس کتاب سے پردہ اٹھانا اور حدیث تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ بعض متاخرین نے اسے ابواب پر ترتیب دیا، بعد میں آنے والے لوگوں نے انہوں نے کیا کیا تھا، کوئی ترتیب نہیں تھی، بس جیسے آیا تو اس میں سے مسئلہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا تھا اور حدیث ڈھونڈنا، تو بعد میں
حدیث تلاش کرنا بہت مشکل ہے، بعض متاخرین نے ابواب پر ترتیب دیا، جیسے امیر علاء الدین ابو الحسن علی بن بلیان متوفی 739 ہجری، اس ترتیب کا نام الاحسان فی تقریب ابن حبان ہے۔ صحیح ابن خزیمہ، تلاش حدیث اور اس کی طلب میں مستعد ہونے کی وجہ سے ابن خزیمہ کتاب صحیح ابن حبان کی بنسبت اعلیٰ درجے کی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی جو کتاب ہے، ابن خزیمہ کی جو صحیح ہے، یہ ابن حبان سے اعلیٰ قسم کی ہے۔ ابن خزیمہ کی حدیث کتاب جو ہے وہ ابن حبان سے اعلیٰ قسم کی ہے۔ تلاش حدیث کی طلب اور تلاش میں مستعد ہونے کی وجہ سے، تیار رہنے کی وجہ سے ابن خزیمہ کی کتاب کیا ہوگی؟ صحیح ابن حبان سے بھی اعلیٰ شمار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حدیث کی تلاش میں اور طلب میں بہت زیادہ چستی دکھانے میں ان کا ابن خزیمہ کی صحیح کتاب صحیح ابن حبان کی بنسبت یہ درجے میں اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ ابن خزیمہ حدیث پر صحیح اور غیر صحیح کا حکم لگانے میں بہت محتاط ہے۔ امام مستدرک کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ وہ متساہل ہے، وہ جلدی کسی کو ضعیف یا کچھ کہہ لیتے ہیں۔ اور امام ابھی کیا فرمایا؟